خبر ہے کہ ہوم ورک نہ کرنے والی طالبہ سے 500 پش اپس لگوانے والی ٹیچر کو گرفتار کر لیا گیا. سر یہ کہاں کا واقعہ؟ کھٹمنڈو، نیپال. اس ملک کی وجوہات شہرت میں 2 چیزیں سر فہرست ہیں. مثلا ایک تو یہ جنم بھومی ہے گوتم بدھ کی، اور دوسرا ماؤنٹ ایوریسٹ یہاں پہ. تو سر یہ واقعہ کیا ہے؟ وہ اس نے کہا کہ ہوم ورک کیوں نہیں کیا تم نے. وہ ایکچولی اسکواٹس لگانے کو کہا تھا، بیٹھ کے لگانے کو. تو کچھ لوگوں نے رپورٹ کیا پش اپس، تو اس نے 20 اسکواٹس لگائی ہیں، تو وہیں پہ بے حال ہو کے گر گئی. اتنی جلدی گر گئی سر؟ نہیں نہ ٹارزن دی بیٹی سی. اس کے گھر والوں کو پھر بتایا گیا، گھر والے آئے، انہوں نے کیس کروا دیا، اس کو حوالات پہنچا دیا گیا. ویسے سر ٹیچر نے بھی زیادتی میرے خیال میں جدو اسی پڑھتے ہوندے سی کی ہوندا سی دسو. تو پھر کتنا پڑھے؟ یہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہی تو بات ہے، یہ علیحدہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران مسعود صاحب، سابق صوبائی وزیر ہیں تعلیم کے، اور میں نے پہلے بھی ان کے تعارف میں بتایا کہ ان کے دور میں اس بات پر بڑا زور دیا گیا تھا کہ مار نہیں پیار. سر کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل یہی وجہ ہے کہ ہم نے لا بنا دیا تھا کہ مار نہیں پیار. کوئی بھی ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو مار پیٹ نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد اثرات اس کے بعد ہوا جی اثرات ہوئے. بورڈ ہم نے باہر لگا دیے اسکولوں پہ، اور وہاں پہ نمبر لکھ دیا کہ کوئی بھی ٹیچر کسی کو مارتا ہے تو والدین یا بچے اس نمبر پہ شکایت کر سکتے ہیں. اس سے بڑا فرق پڑا تھا. تھوڑی سی رہنمائی کریں عمران مسعود صاحب کہ آج کل یہ جو یک پاپ اپ ہوا ہے ایشو پرائیویٹ یونیورسٹیز ورسز گورنمنٹ، بلکہ کہنا چاہیے گورنمنٹ آف پنجاب ورسز پرائیویٹ یونیورسٹیز، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے بڑے عرصے سے جو ہے یہ ایک فیلنگ یہ آ رہی تھی کہ پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے وہ زیادہ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا. آپ نے کوئی بھی یونیورسٹی میں نیا پروگرام جب شروع کرنا ہوتا ہے تو آپ ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ بھائی ہم نے BS پروگرام شروع کرنا ہے 4 ایئرس کا، ہمیں اجازت دی جائے. وہ اب اتنا لمبا وہ سلسلہ ہے اجازت لینے کا، 5 ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں سے فائل جاتی ہے. اب واپس آتے آتے 2 سال 3 سال لگ جاتے ہیں، اور وہ جو پروگرام شروع کرنا ہوتا ہے جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ پٹ جاتا ہے. یعنی ایک سیکشن افسر جی بالکل پہ پیر رکھ دیتا ہے. جی بالکل. اس میں آپ دیکھیں نا دفتروں میں جو بیوروکریٹک جو مائنڈ سیٹ ہے، فائل کو دبا کے رکھنا، آگے نہ چلانا، ایک بہت بڑا مافیا بھی تو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. جی جی دیکھیں 5 ایئرز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے پاس. اگر آپ اس طرح اس کو روک کے رکھیں گے تو آپ کی تو وہ ڈلیوری جو آپ کا جو مینڈیٹ ہے جو آپ نے قوم سے وعدہ کیا وہ تو پورا ہی نہیں ہوتا. میری اس حوالے سے بات ہوئی ہے متعلقہ لوگوں سے، اور میرے علم میں ہے کہ ایک ڈائلاگ آپ اور وزیر تعلیم جو اس وقت وزیر تعلیم ہے راجہ صاحب، جی ان کے ساتھ جی سر میٹنگ اچھی ہوئی ہے. اٹ واز ویری پازیٹیو. میں اس حکومت کا اتحادی ہوں اور میں حکومت کی نمائندگی بھی کروں گا اس سارے سلسلے میں. میں وہ برج کا رول ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں پرائیویٹ سیکٹر اور حکومت کے درمیان میں، کیونکہ میں ترجمانی کرتا ہوں اس ایسوسی ایشن کی، آئی ایم دی آفیشیل اسپوکس پرسن. تو اب حکومت کو جو ہے یا وزیر تعلیم یا ڈپارٹمنٹ کو ان ایشوز کا شاید اتنا زیادہ نہیں علم ہو رہا. اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خوفناک صورتحال جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور تالے لگنے کا خدشہ ہے. کہ جی گرفتار کریں گے، ہتھ کڑیاں لگائیں گے. ایسی لیجسلیشن کی ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ ہتھ کڑی لگا دیں گے، 5 سال سزائیں دیں گے. واہ. جو بھی وہاں پہ افسر بیٹھا، چاہے وہ رجسٹرار ہے، ٹریجرر ہے، وائس چانسلر ہے، سائننگ اتھارٹی جو ہے، اس کو بھی اندر کر. اب اس سے بڑا خوف پیدا ہو گیا ہے، لوگ ڈسکریج ہو گئے. لوگ آپ کا کام کر ہی نہیں رہے کہ کہیں الزام نہ لگ جائے کہ انہوں نے انڈر دی ٹیبل. تو ہم نے ان سب سے کہا ہے کہ بھئی آپ ضرور رکھیں لیکن اتنی اوور ریگولیشن نہ کریں ہمارے ساتھ. میں گزارش یہ کروں گا کہ کریں ضرور. ہاں جی. آپ کے بیریئرز ہونے چاہیے قدم قدم پر، تاکہ آپ بھی شتر بے مہر نہ ہو جائیں. بالکل صحیح. لیکن یہ سپیڈی ہونا چاہیے. تھوڑا سا ایک میں دوسرا اسپیکٹ بھی میں عبد الرحمان صاحب سے کہوں، کیونکہ ان کی کچھ ریزرویشنز ہیں جو ایک طرح سے حکومتی ترجمانی کسی حد تک ہو جائے گی. جی سر حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اکثر جگہ پر چند یونیورسٹیز جو ہیں مینوپولیٹ کر جاتی ہیں. سب کیمپسز کے معاملوں میں نئے پروگرام جب لانچ کیے جاتے ہیں تو ان کو چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے حکومت کو اپنے تمام قوانین کو لانا پڑتا ہے. چیف منسٹر صاحب نے میری درخواست پہ خود بھیجا مجھے، وہ واٹس ایپ کر دیا انہوں نے کہ یہ ہمارا معاملہ ہے اور زیادہ رولا ہے ہی سب کیمپسز کا. جی تو اس پہ یہ اپنے ہی چارٹر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. لیکن اگین عمران مسعود صاحب کی بات جو ہے وہ سامنے رکھنی چاہیے کہ بھائی ہم اس لیے کر رہے ہیں خلاف ورزی کہ ہمیں کام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا. آپ اتنا ڈیلے کریں گے تو پھر نتیجہ یہی ہوگا. ایک درستگی کر لیں اس پہ. سب کیمپس کھولنے کی قانون اجازت دیتا ہے. اٹ از ریٹن ان دیٹ چارٹر. جی 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 جی. اور ایفیلیشن بھی دے سکتے ہیں. ہاں جو سب کیمپس اچھا نہیں اس کو بند کر دیں. ہم تو اس کو نہیں کھلوانا چاہتے ہیں، لیکن جو اچھے لوگ ہیں جو اچھے ادارے ہیں ان کو تو چلنے دیں نا. انہیں کو ہٹ کر رہے ہیں، سب کو ہٹ نہیں کیا جا رہا. جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اچھا جی یہ ذرا ایک سنجیدہ بات تھی، آپ ہضم کر لیں گے؟ جی جی کیوں نہیں. اچھا اپنا عبد الرحمان بڑا شریف آدمی. کیا بات ہے. یہ ریسرچ نہ ہوتا ہے مربے بیچنے. یہ سب آپ کو بھی ٹیچر نے کبھی دھاگے سے باندھا ہے؟ جاوید کو بہت کم مار پڑتی تھی، مار مجھے زیادہ. اب جاوید اسٹوڈنٹ اچھا تھا لیکن حرکتیں اس کی بیک بینچرز والی تھی. کمپنی بھی اس کی ہمارے ساتھ تھی، ابھی خلیفوں کے ساتھ.
ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਖਲੀਫੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। तो और क्या, हम पढ़ने लिखने कब जाते थे स्कूल सर कॉलेज? लेकिन उसका मजा अपना ही था। उस दौर को जो एंजॉय किया हमने ज्यादा वक्त थड़ों पे गुजार दिया और मुझे अब समझ आई कि लर्निंग तो होती थड़ों पे। जी एग्जैक्टली। सर ये जो टिफिन में खाना शाना जाता होता था बच्चों का, तो आप भी खाते थे? हमारा तो काफी कद्दे आदम टिफिन कैरियर था। हम 3 भाई थे माशाल्लाह। और तीनों ही बहुत तगड़े खुरिंदे थे। जब मैं खाना नहीं लेकर जाता था तो फिर जावेद इस्लाम की खिदमत हासिल करते थे। ओके में सर ये तरू के ड्रू के छोटे बच्चों से ले आता था। ज़ाहिर है ये बहुत छोटों पे रोक डालता था। सर तुसी इन्हां नूं मना कर दे। नहीं, चूंकि काम बहुत आता था। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਐ ਸਰਕਟ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ना ही मेरा सर्किट था, इसमें कोई शक नहीं। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ मैं मुन्ना भाई। ਸਰਕਟ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉਡਾਤਾ ਜਵੇਸਾ ਵਰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। क्यों मैंने क्यों ले? ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਚੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰਿਆ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬਰੂਸਲੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਜਿਸਕੋ ਬਰੂਸਲੀ ਪਹਿਲੇ ਬਰੋਥਲੀ ਕਹਿ ਇਹਦੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁੱਤੀ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਵਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਬਣਾਣੇ। ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਤ ਬੰਦਾ ਜੇ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰੂਸਲੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। सर एक बात पूछनी थी। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। सर ये जो हमारी फिल्म एक्टर शबनम थी, ये हॉके ले के क्यों बोलती थी ऐसे? ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁੱਕ ਹੀ ਹੈ। और इसकी शान नजूल क्या है? मैं ਸਰ ਇਹ जनाब- ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੋਲ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭਾਜੀ। अच्छा वैसे मेरा फेवरेट प्रोफेशन है टीचिंग, मुझे बहुत शौक है लेक्चर्स देने का। ਆਹ ਇਹੋ ਜੀ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਟੀਰੀ ਸੀ। ਆਹੋ ਹੁਣ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਿਸਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੜਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਕਤ 'ਚ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਨਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਟੀਚਰ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਸਨ ਸਰ। ਦੂਜੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਚਨਾ ਮੰਗਦੇ। ਉਹਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਮੋਚਨਾ ਰੱਖੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕੁਟਾਈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਫੈਂਟੀ ਖਾ ਗਿਆ। तो जी हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दी।